میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے آج تو تیری گردن نیچے ہی نہیں ہوتی، اس وقت کو یاد کر جب میرے ایک فرشتے نے تجھے اپنے پروں پہ اٹھا کر تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تیرے منہ میں دانت نہیں تھے جس سے تو کاٹ سکے، تیرے منہ میں زبان تو تھی لیکن زبان میں قوت نہیں تھی جس سے تو بول سکے، تیرے کان تو تھے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، تیرے پاؤں تو تھے، تیرے ہاتھ تو تھے لیکن ان میں قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی جس سے تو لوگوں کو چھو سکے، ان پاؤں میں قوت نہیں تھی جس سے تو چل سکے۔ اے بندے بتا تو صحیح تجھے چلنا کس نے سکھایا، تجھے چھونا کس نے سکھایا، تجھے بولنا کس نے سکھایا، تجھے بولنے کا شعور کس نے دیا، تجھے سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہاں آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، پھرتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ کے اقتدار سنبھالنے والے اس وقت کو یاد کر جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو اس دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو چھو نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ایسی بے بسی کے عالم میں تھا۔ ہاں میں جانتا تھا کہ تو بڑا بن کر میرا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، ہاں میں جانتا تھا کہ تو بڑا بن کر میرے ساتھ وفا کرے گا یا بے وفائی کرے گا، میں جانتا تھا تو بڑا بن کر میری مانے گا یا شیطان کی مانے گا، اس دل میں میری محبت رکھے گا یا دنیا کی محبت رکھے گا، میرے دین کے پیچھے دوڑے گا یا دنیا کے پیچھے دوڑے گا۔ میں جانتا تھا کہ تو والدین کی خدمت کر کے جنت میں جائے گا یا والدین کو رلا کر ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہا کر جہنم میں جائے گا۔ جاننے کے باوجود بھی دیکھ میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اے بندے اس وقت کو یاد کر جب تو ماں کی گود میں اکیلا بے بس پڑا تھا، میں نے تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دیے، تیری ماں کے سینے سے دودھ نکال کر تجھے خالص دودھ پلایا، ہاں سردیوں میں گرم گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ، اور دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دکھا تو صحیح جو اپنے غلام کا اتنا خیال رکھ سکے۔ اور آج کون اپنے ہاتھوں سے کسی کی گندگی دھوتا ہے؟ کون اپنے ہاتھوں سے کسی کا پیشاب دھوتا ہے؟ میں نے تیرے لیے تیری محبت تیرے والدین کے دل میں اس طرح پہ وسط کی ہے، تیرا پیار تیرا عشق تیرے باپ کے دل میں تیری ماں کے دل میں اس طرح پہ وسط کر دیا کہ جب تک تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، جب تک تو نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتے، جب تک تو نہیں سوتا وہ بے سکون رہتے ہیں، جب تک تو پیتا نہیں وہ پیاسے رہتے ہیں، تیرے بخار کو اپنا بخار سمجھتے ہیں، تیری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تیرے ایک پہلو بدلنے پر وہ ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا؟ تیری پرورش کے لیے، تیری دیکھ بھال کے لیے۔ میں نے تجھے نوکر دیے ماں کی صورت میں باپ کی صورت میں، تجھے پالنے کے لیے تجھے غلام دیے ماں کی صورت میں باپ کی صورت میں، اور نادان میرے جیسے کریم رب کو تو بھلا بیٹھا ہے، اور ماں باپ تو صرف ذریعہ ہیں، کر تو میں رہا ہوں، یہ سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، تیری پرورش کون کرا رہا ہے؟ میں ہی تو کرا رہا ہوں، تیری دیکھ بھال کون کرا رہا ہے؟ میں ہی تو کرا رہا ہوں۔ ایسے کریم رب کو بھی بھلایا جاتا ہے؟ پھر یوں ہوا کہ ایک نظام میرا چلا ایک نظام تیرا چلا، جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی، جب تیرے ہاتھوں میں طاقت آئی قوت آئی، جب تو کڑیل نوجوان ہوا تو میں نے دنیا تیرے لیے کھول کے رکھ دی، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، چیئرمین بنا دیا، اقتدار دے دیا، کسی کو زمیندار بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، تیرے لیے دولت کے دروازے کھول دیے، تیرا قد لمبا کر دیا، تیرے بازوؤں میں زور
بھر دیا, تیرے بازو مضبوط ہو گئے. اب چاہیے تو یہ تھا, اگر تو عقل مند ہوتا تو پچھلی کہانی سوچتا کہ میں تو ایک بیکار پانی کا قطرہ ہوں, اور قطرہ بھی اتنا گھٹیا کہ مرد عورت کے ملاپ کا پانی اور گلی سڑی بدبودار مٹی سے تجھے شکل ملی, تجھے نام دیا, تجھے رزق دیا, تجھے اقتدار دیا, تجھے کرسی دی, تجھے وزارت دی, تجھے عزت دی, لیکن تو نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ او میرے کریم رب میں تجھے کیسے راضی کروں. تو نے مجھے عزت دی, مقام دیا, شہرت دی, نام دیا, اقتدار دیا, کرسی دی, تو نے کبھی نہیں کہا ہائے چاہیے تو یہ تھا کہ تو میرے آگے بچھ جاتا, جھک جاتا, مر جاتا, کٹ جاتا, لیکن میرا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر نہ جاتا, میری چوکھٹ چھوڑ کر غیر کی چوکھٹ پر نہ جاتا, نماز سے دور نہ ہو بیٹھتا, قیام سے دور نہ ہو بیٹھتا, سجدوں کی لذت سے دور ہرگز نہ ہو بیٹھتا. اے بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے, وہ ہے رونا. بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. اے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم, کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اب میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تجھے صرف زندگی دی, تو قیامت تک جیتا رہے گا؟ ہرگز نہیں. میں نے تجھے زندگی دی ہے یہ بھی میرا تم پر احسان, اور میں نے تجھے موت دی ہے یہ بھی میرا تم پر احسان ہے. میں نے تمہیں زندگی دی ہے یہ بھی میرا تم پر احسان. شکر کر میں نے تجھے موت عطا کر دی, اور پھر یہ بھی شکر کر کہ میں نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے. کتا بھی تو مر جاتا ہے, گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے. بکری بھی تو مری تھی, گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی. اے بندے اگر تجھے بھی گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا, لیکن فرمایا نہیں نہیں یہ میرا شاہکار ہے, پہلے اسے غسل دو, پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو, جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا, یہ میرا شاہکار ہے. پھر فرمایا اس کو قبرستان کی طرف لے جاؤ, عزت کے ساتھ لے جانا, پروٹوکول کے ساتھ لے جانا. آج تو آگے ہے زمانہ پیچھے, آج تو دلہا بنا ہوا ہے, زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے. آج تجھے اتنا پروٹوکول اتنی عزت دی جا رہی ہے کہ اگر امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے, تیری لاش آگے ہے. میرا اللہ فرماتا ہے بندے دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا, دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا, تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے بس ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ جا, اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لے. تیری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا, میں تیرے تمام گناہوں کو دھو ڈالوں گا. وہی جو ایک قطرہ ہوگا نا آنکھوں سے نکلا ہوا, خشیت الہی میں نکلا ہوا ایک قطرہ ہوگا نا, تیرے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا. اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا.